ایک بہت ہی عظیم خطیب آپ حضرات کے سامنے تشریف لا رہے ہیں الہ آباد کی سرزمین سے، حضرت علامہ علی اکبر صاحب احسانی دامت ظلہ نورانی، ان کا استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، بزرگان دین کے شہدائیوں، جملہ مسلمان بھائیوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المقربين المعظمين المطهرين ولجميع الأولياء الكاملين العارفين لا سيما على القطب الرباني المحبوب السبحاني الغوث السمداني الشيخ عبد القادر الجيلاني غوث العالمين سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعليهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه آمنت بالله صدق الله العظيم غوث اعظم من بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی یا خدا خواجہ کے مستانوں میں کر لے تو قبول توتیے حق سیدی احسان علی کے واسطے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محبت کے ساتھ درود شریف کی ڈالیاں پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات، پہلی بار اس علاقے میں حاضری ہو رہی ہے الجامعۃ الاشرفیہ اسلامیہ اشرفیہ، سبحان اللہ، الجامعۃ الاسلامیہ اشرفیہ، الحمدللہ۔ پوری دنیائے اسلام میں آج سنیوں کا ایک مضبوط ادارہ اور پوری سنیت کو جس پر بھرم ہے وہ الجامعۃ الاسلامیہ اشرفیہ ہے۔ طلباء کرام، طلباء اور یہاں کے اساتذہ سب تشریف فرما، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر و برکت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ یہاں والوں کو تقریر کیا سنانا ہے، صرف یہ کہ تقریر سیکھنے کے لیے ہم جیسے لوگ چلے آتے ہیں، تقریر کرنے نہیں، یہ تو برکت حاصل کرنے کے لیے۔ سرکار حافظ ملت کے فیوز و برکات سے مولا سب کو مالا مال فرمائے آمین آمین اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ میں اپنا سفر شروع کرتا ہوں سرکار اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نعت پاک اور چند شعر آپ حضرات
سماعت فرما لیں، محبت کے ساتھ میرے ساتھ بولیں یا رسول اللہ۔ ان کی مہک نے دل کے غلچے کھلا دیے ہیں، غلچے کھلا دیے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ، ایک ہمارے دیہات کا شاعر کہتا ہے، کبھو جنگلے کا گلستان کہبئی، جے گورو ہے وہ کا انسان کہبئی، کہ جہی کا شہیدی سے الفت نہ ہوئی تو وہی کا کبھو ہم مسلمان کہبئی۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، اور یہ میلاد سرور منائے ہو کاہے، یہ سب بتی وتی لگائے ہو کاہے، واہ، علاقہ میں ہلچل مچائے ہو کاہے، اور سب ہے آئی کئی کچھ جو سنبئی نہ کہی ہو تو پھر ہم سبھن کا بلائے ہو کاہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب بھائی، واہ 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 واہ، اس لیے حضرات ملاحظہ فرمائیں، شاد، ان کی مہک نے دل کے غلچے کھلا دیے ہیں، غلچے کھلا دیے ہیں، غلچے کھلا دیے ہیں۔ ان کی مہک نے دل کے کھلا دیے ہیں، اور جس راہ چل گئے ہیں اونچے بسا دیے ہیں، اونچے واہ واہ واہ، بسا دیے اللہ اکبر، اونچے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، شاد، اعلیٰ حضرت کی شاعری الحمدللہ، ایک ایک بند میں پتہ نہیں کتنے بند کھلتے ہیں، واہ واہ واہ، کتنے بند کھلتے ہیں، واہ 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 واہ، شاد شاد، کیا کہنا الحمدللہ۔ ہم بچپن میں سنتے تھے چک بندی، پھر ایک دور آیا سننے لگے نس بندی، پھر دیہاتوں میں دیکھا میڑ بندی، گلیوں میں دیکھا دیو بندی، سوچنے لگا یہ بندی کا ہے۔ 8 گھنٹے کی بندی اگر ہو جائے بھارت میں تو 24 گھنٹے کا کاروبار چوپٹ، واہ 8 گھنٹے کی بندی میں، اور ان کے یہاں 24 گھنٹہ بند، سلام بند، قیام بند، درود بند، فاتحہ بند، سلام بند، اتنا بند کی دیو بند۔ جب انہوں نے بند کرنا شروع کیا تو بریلی شریف کا فیضان لے کے ہم نے کھولنا شروع کیا اور اعلان کر دیا کہ نہ روکنے سے یہ رک سکے گا، نہ بند کرنے سے بند ہوگا، سبحان اللہ سبحان اللہ، نہ روکنے سے یہ رک سکے گا، نہ بند کرنے سے بند ہوگا، جہاں غلام رسول رہے گے وہاں درود و سلام ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، الجامعۃ الاسلامیہ اشرفیہ، الجامعۃ الاسلامیہ اشرفیہ، نعرہ تکبیر، الحمدللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت تو بریلی شریف کا فیضان کیا کہنا، ہمارے ہاں شریفوں کی کمی تھوڑا ہے، بغداد شریف، اجمیر شریف، کلیر شریف، بدایوں شریف، بریلی شریف۔ واہ واہ، ایک ہمارے بزرگ جا رہے تھے اجمیر شریف تو بغل میں ایک بیٹھا تھا، کہا کہاں سے آئے، کہا بریلی شریف سے، کہا جا کہاں رہے، کہا اجمیر شریف، کہا یار آپ لوگوں کی بڑی بری عادت ہے ہر چیز کو شریف بول دیتے ہو۔ تو ہمارے بزرگ نے کہا تیرے یہاں کیا ہے، کہا ہمارے یہاں تو صرف 2 ہی شریف ہے، ایک مکہ شریف، ایک مدینہ شریف۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں میں بیٹھا رہا، اس کے بعد گاڑی کھڑی ہوئی تو کچھ چاہنے والے چائے لے کر کے، حضرت چائے چائے، تو میں نے ایک چائے لیا، اس سے کہا کہ ایک چائے اس کمینے کو بھی دینا۔
تو اس کا چہرہ لالٹین ہو گیا. اے مولانا میں کہاں سے بدتمیز دیکھتا ہوں, کہاں سے کمینہ دیکھتا ہوں, کیا گستاخی کی میں نے آپ کی. کہا تم کچھ نہیں بولے, چپ چاپ بیٹھے رہے, لیکن ابھی تم ہی تو کہہ رہے تھے دنیا میں صرف 2 ہی شریف ہیں. ہاں سبحان اللہ. کیا کہنے ہیں, بہت بہت خوب حضرت, بہت خوب. ابھی تم ہی تو بولے کہ دنیا میں صرف 2 ہی شریف ہے, ایک مکہ شریف, ایک مدینہ شریف. تو تم 2 میں سے تو ہو نہیں. سبحان اللہ. نہ مکہ ہو نہ مدینہ ہو تو پتہ چلا کمینہ ہو. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے, عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. سبحان یہ اللہ. گھٹائیں اسے منصور بڑھانا تیرا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. اس لیے حضرات اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرمائے. اس لیے پیارے سرکار اعلی حضرت کی نعت پاک کا دوسرا شعر ملاحظہ فرمائے. جب آ گئی ہیں جوشے رحمت ان کی آنکھیں, رحمت ان کی آنکھیں, رحمت ان کی آنکھیں. جب آ گئی ہے جوشے کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں, روتے ہنسا دیے ہیں. یہ گرمی پیچھے تک پہنچ گئی. جب غوث و خواجہ کا کرم ہوتا ہے تبھی سنی گرم ہوتا ہے. اور یہ گرمی سلامت رہے الحمدللہ. اور ایک شعر پیش کر دوں, ملاحظہ فرمائے. آنسو تو اپنے طور پر سبھی کے نکلتے ہیں, کبھی خوشی میں کبھی غم میں. زمین پر بھی گرتے ہیں, دامن پر بھی ٹھہر جاتے ہیں, رخسار پر بھی رک جاتے ہیں. رات بھر بیٹھ کر کے چولہا کے سامنے آگ جلا کر کے آنسو بہاؤ تو چولہا کی آگ بھی سرد نہ پڑے, مگر نبی کی آنکھوں سے جب آنسو نکلتے ہیں تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت عرض کرتے ہیں, اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا, ابھی نہ سرد ہوگا. اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا. اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. سبحان اللہ. پہلی بار آج اس علاقے میں حاضر ہوں یونیورسٹی دیکھنے کے بعد. الحمدللہ طبیعت باغ باغ ہو گئی. سراپا عشق رسالت ہے حافظ ملت. بہت خوب صاحب. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. سراپا عشق رسالت ہے حافظ ملت, اور نبی کی بولتی سنت ہے. حافظ ملت نبی کی بولتی سنت ہے حافظ ملت. آسمان شریعت کے ماہ تابندہ, بہت خوب. آسمان شریعت کے ماہ تابندہ چراغ بزم طریقت ہیں حافظ ملت. اور ٹھہر سکی نہ جہاں تیرگی ضلالت کی.
جہاں سکینہ جہاں تیرگی، ضلالت کی وہ آفتاب ہدایت ہیں، حافظ ملت، سبحان اللہ، وہ آفتاب، اور دیا ہے قوم کو کتنا عظیم سرمایہ، بے شک دیا ہے قوم کو کتنا عظیم کتنا عظیم سرمایہ، وہ علم و فن کی علامت ہیں، حافظ ملت۔ واہ 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 واہ، اب خراج پیش کریں کیوں نہ ان کو ہم اکبر، خراج پیش کریں کیوں نہ ان کو ہم اکبر کے سنیوں کی ضرورت ہے، حافظ ملت، سبحان اللہ سبحان اللہ، سنیوں کی ضرورت ہے۔ بہت خوب صاحب، بہت خوب، سبحان اللہ، بہت خوب، اللہ تعالیٰ اس یونیورسٹی کو اور دن دونی رات چوگنی ترقی عطا آمین فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ یہ علماء کرام کوئی اپنے وقت کا آفتاب ہے تو کوئی ماہتاب، الحمدللہ پوری دنیا میں اس یونیورسٹی کی کھنک محسوس کی جا رہی ہے۔ آج جہاں دیکھیے وہیں اس دارالعلوم کا فیضان نظر آ رہا ہے، بے اس شک مدرسے کا فیضان نظر آ رہا ہے۔ اس لیے پیارے، تو آج کل کا معاملہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ دین کی تعلیم پڑھانا بچے کو یا سکھانا یا قرآن کی تعلیم دلانا، کیا کرے گا بیچارہ یہ 2000 3000 کا آدمی بن کے نکلے گا، کرے گا کیا؟ لیکن پیارے یاد رکھو، اللہ نے وہ برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ جو 4000 5000 والوں کو دیکھو کہ کپڑے کی نیل کم نہیں ہوتی، کریچ ایک دن کے لیے نہیں ٹوٹتی، یہ 20000 والوں کو دیکھو رات میں نیند نہیں پڑتی، لباس دیکھو تو معلوم ہوتا ہے کوئی چپراسی پہنے ہے۔ یا اللہ عقل سلیم عطا فرمائے ان کو۔ قرآن پاک اتنی عظیم کتاب ہے، سبحان اللہ، جس کا پڑھنا سننا دیکھنا سب ثواب ہے۔ اس لیے میں دو بند جس کو یہاں سے بنگلہ دیش، ماریشس، پاکستان، بھوٹان، نیپال سب جگہ پڑھا بھی، حال ہی میں اویس رضا قادری، فرقان رضا قادری مدینہ شریف سے حضرت سید رضوان مدنی تشریف لائے تھے، ہندوستان سے میں تھا، تو میں نے اس منقبت کو وہاں پڑھا، جبکہ زبان نہیں سمجھ رہے تھے اردو، لیکن یہ کیفیت تھی کہ میں کیا بتاؤں، صرف دو بند پیش کروں گا، ملاحظہ فرما لیں۔ ولی خالق زمن حبیب شاہ ظلم نن علی ہے، شمع انجمن بہار باغ پنجتن، سبحان اللہ سبحان اللہ، ولی خالق زمن حبیب شاہ ظلم نن علی ہے، شمع انجمن بہار باغ پنجتن، فضا فضا جمل جمل مہک اٹھے گلو سمل، فضا فضا جمل جمل مہک اٹھے گلو سمل، چٹا کے بولی ہر کلی علی 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 بلا ٹلی۔ واہ 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 واہ، علی وہ خوش قسمت ہے، سبحان اللہ، نبی کی گود میں پلے، حرم کی چھاؤں کے تلے، وہ جوش اور ولولے کی کانپتے تھے مرحلے، وہ شیر حق جدھر چلے تو کفر میں تھے زلزلے، وہ شیر حق جدھر چلے تو کفر میں تھے زلزلے، مچا دیا ایسی کھلبلی علی 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 علی۔ بہت خوب، واہ واہ واہ، باب خیبر کو اپنی نگاہ میں رکھیں، بند پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائے۔ تھکے تھکے تھے لشکری، بجھے بجھے تھے عسکری، ہوا یہ حکم سروری، نہ دیر کر میرے جری، تھکے تھکے تھے لشکری، بجھے بجھے تھے عسکری، ہوا یہ حکم سروری، نہ دیر کر میرے جری، دیکھا شان حیداری اکھاڑ باب خیباری، دیکھا شان حیداری اکھاڑ باب خیباری، خوشی کی پھر ہوا چلی علی 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 علی، واہ 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 واہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، اللہ اکبر،
سبحان اللہ. مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا فاتح خیبر. حرم کے وہ گلاب ہیں، کرم کے وہ صحاب ہیں، شرف کے آفتاب ہیں، نجف کے ماہتاب ہیں. وہ رس کے صد شباب ہے، علی کھلی کتاب ہے. وہ رس کے صد شباب ہے، علی کھلی کتاب ہے. فدا ہے ان پہ ہر ولی. علی 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 علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. اللہ جسے رکھے اسے کون چکھے. ابو جہل تو ہر ٹائم اس طاق میں رہتا تھا کہ کم موقع ملے اہل ایمان کو آزمایا جائے، ان کا مذاق کیا جائے. لیکن یاد رکھو مولا کائنات شیر خدا. ابو جہل نے سنا تھا کہ آج کل فاقے چل رہے ہیں، کھانے کو نہیں ہے گھر میں، روزے پہ روزے چل رہے ہیں، ایسے وقت میں امتحان لیا جائے. ایک سائل آ گیا ابو جہل سے کہنے لگا کچھ دے دو، میرے 2 بچیاں جوان ہیں. کہا بہت ٹھیک ٹائم پہ آئے. ایک گھر بتاتا ہوں، در بتاتا ہوں، پتہ لکھ کے دیتا ہوں، ایڈریس صحیح لکھ کے دیتا ہوں، وہاں چلے جاؤ. وہاں سے مل گیا تو کہیں جانے کی ضرورت نہ رہے گی. کیا کہنا ہے. بتیا تو بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا لیکن حسد میں کہہ رہا تھا. اس نے کہا جلدی بتاؤ اس آدمی کا نام جس سے چل جائے زندگی بھر کا کام. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر کسی مدرسے والے کو پتہ چل جائے گی 5 لاکھ فلاں سیٹھ صاحب سے اکٹھا مل جائے گا تو 15 شعبان سے بستر جم جائے. اب ایک سیٹھ سے پورے مدرسے کا خرچہ نکل جائے گا تو کیا ضرورت ہے پورا رمضان بھر گھومنے کی. اس نے بھی سوچا 2 بچیوں کا معاملہ ہے، 2 بچیوں کی شادی کا انتظام اگر ایک ہی آدمی سے ہو رہا ہے تو کیا جلدی نام بتاؤ. کہا نام تو بتاؤں گا، پتہ بتاؤں گا، لیکن جب وہاں جانا وہ پوچھے کہ بھیجا کس نے ہے تو میرا نام نہ بتانا. میرا نام نہ بتانا. ہر چگل خور آج بھی مولانا صاحب فلاں مولانا آپ کو ایسا کہہ رہے تھے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ایسا نہیں کہنا چاہیے. ادھر پہنچائے مولانا فلاں مولانا آپ کو ایسا کہہ رہے تھے. لا حول ولا قوت. ایسا نہیں کہنا چاہیے. ان کو لڑائی دیا. ابے چگلی کھانے میں کیا ملتا ہے؟ ارے روٹی کھاؤ، چاول کھاؤ، بھات کھاؤ، گوشت کھاؤ، لڈو کھاؤ، پیڑا کھاؤ، بہت شوق ہے جوتا کھاؤ. چگلی کھانے میں تو ناشتہ بھی نہیں ہوتا. اگر میرا نام نہ بتانا، نام نہ بتانا. اب چلا وہ نام لکھ کے دیا، پتہ لکھ کے دیا. وہ پہنچا، کنڈی ہلائی حضرت علی کے دروازے پر. مولا کائنات اندر سے باہر آئے. جب اس نے دیکھا تو کہا اے علی تم سلامت رہو، تمہارا گھر سلامت رہے، تمہارا کاروبار، تمہاری ملکیت، تمہاری تجارت. وہ عرب کے سب سے بڑے رئیس، عرب کے سب سے بڑے رئیس. آپ فرماتے ہیں یہ بات تم کو بتایا کس نے کہ میں عرب کا سب سے بڑا رئیس ہوں؟ کہا سرکار جس نے بتا کر بھیجا ہے اس نے اپنا نام بتانے کو منع کیا ہے. تو علی فرماتے ہیں اگر جب تک نہیں بتائے گا اس کا نام اس وقت تک نہیں بنے گا تیرا کام. کیا کہنا ہے. اور نام نہیں بتاتا تو کام نہیں بنتا. تو دھیرے سے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، سوچا ابو جہل دیکھ تھوڑا رہا. نام بتا دیا. جب نام بتا دیا تو حضرت علی فرماتے ہیں اگر اس نے بھیجا ہے تو ضرور دوں گا، اور اتنا دوں گا کہ تیری حاجت پوری ہو جائے گی. سبحان اللہ. کہا دیجیے علی. جیسے ہی کہا دیجیے، حضرت علی نے یہ نہیں کہا کہ ٹھہرو لانے دو کہیں سے. علی فرماتے ہیں ہاتھ پھیلائیے. سبحان اللہ. اختیار دیکھو، ہاتھ پھیلائیے. اب وہ دیکھ رہا ہے کہ نہ جیب میں کچھ نہ ہاتھ میں کچھ. کہتے ہیں ہاتھ پھیلائیے. علی فرماتے ہیں ہاتھ پھیلائیے. وہ بولا پہلے علی اندر سے تو کچھ لائیے، پھر ہاتھ پھیلوائیے. آپ فرماتے ہیں میں علی ہوں، علی اندر باہر کی ضرورت نہیں، سبحان اللہ. تم ہاتھ پھیلاؤ. اس نے ہاتھ پھیلایا. علی نے لب سے لب ملایا، زبان کو ہلایا. سبحان اللہ. لبھائے مبارک کو جنبش ہونے لگی. وہ گلے قدس کی پتیاں ہل رہی ہیں. مولا کائنات کچھ پڑھ رہے ہیں اور پڑھ کر کے اس سائل کی مٹھی میں چھو کر دیا. کہا اسے بند کر لے. اس نے بند کر لیا. کہا جا، نہ تو دیکھنا نہ راستے میں کسی کو دکھانا. جس نے تجھ کو میرے پاس بھیجا ہے سب سے پہلے اسی کو دکھانا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب وہ چلا تو جا رہا ہے بیچارہ، مٹھی ملا اس میں ہے کہاں دکھائیں گے کہاں، خالی چھوا تو ہے. مٹھی ملا
مگر چلا جا رہا، مٹھی کھولنے کی ہمت بھی نہیں پڑ رہی۔ ابو جہل نے عرب کے بڑے بڑے رئیسوں کو بلا کر اپنے قریب بیٹھا رکھا تھا کہ مذاق ہو رہا ہے، آج علی کا دیکھنا ہے، وہاں تو کچھ ملے گا نہیں۔ دور سے دیکھا، کہا وہ دیکھو نہ سر پہ کچھ رکھے ہیں نہ کندھے پہ کچھ رکھے ہیں، ہاتھ ملتا چلا رہا ہے۔ دور سے پوچھا، اے سائل کیا ملا؟ کہا جو ملا ہے نہ مجھے دیکھنے کا آرڈر ہے نہ کسی کو دیکھنے کا آرڈر، سب سے پہلے تجھی کو دیکھنے کا آرڈر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جو ملا ہے وہ تو ہی دیکھے گا۔ اور پریشان ہوا کہ کہاں مل گیا، کہاں دیکھوں گا۔ قریب پہنچا، کہا دکھاؤ کیا ملا؟ مٹھی کھول کے دکھایا۔ ابو جہل نے آنکھ پھاڑ کے دیکھا تو بہت ہی شاندار چمکدار قیمتی موتی موجود تھا۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ ابو جہل نے کہا پایا کہاں سے، دیا کہاں سے؟ ان کے یہاں تو کھانے کو نہیں۔ ارے کہا تم تو عرب ہی کے رہنے والے ہو، اچھی طرح جانتے ہو، مجھ سے زیادہ واقف ہو، لیکن تم منہ سے نہ کہو کچھ، میں نے تو چند لمحے میں کیا سمجھا ہے۔ ہمارے ایک اردو زبان کا شاعر اس کی ترجمانی اس طرح سے کرتا ہے کہ اس سائل نے کہا تھا کہ رہ کے فاقے میں فقیروں کو کھلانے والے، سبحان اللہ، مچل کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، رہ کے فاقے میں فقیروں کو کھلانے والے، اللہ اللہ یہ محمد کے گھرانے والے، گھرانے والے۔ ارے کہا تو بتا دے، یہ ٹھیک ہے جو تم کہہ رہے ہو، اپنی طرف سے کہہ رہے ہو ٹھیک ہے، لیکن کچھ یہ بتاؤ کہ دیا کہاں سے؟ کسی مکان سے لے کے دیا یا کسی دکان سے خرید کے دیا؟ کہاں سے دیا؟ لائے کہاں سے؟ کچھ تو دیکھا ہوگا۔ کہا ابو جہل سے اس سائل نے کہ میں نے صرف اتنا دیکھا ہے کہ علی نے اس موتی کو نہ کسی دکان سے دیا ہے نہ اپنے مکان سے دیا ہے، علی نے اس کو اپنی زبان سے دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا کہا تھا؟ بس اپنے آقا پر درود پڑھا تھا، اپنے آقا کا نام لیا تھا۔ میں سوچنے لگا اللہ اللہ، جب علی کے چھوبا، علی کے چھو کا یہ عالم ہے تو علی کے اللہ کا کیا عالم ہوگا، اور جب علی کا یہ مقام ہے تو علی کے نبی کی کیا شان ہوگی۔ نعرہ یہ کسی نے تکبیر، کہا ہے نعرہ رسالت، خطیب اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، اور محتاج کی جب یہ حالت ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، بہت عمدہ مولانا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ما آتاکم الرسول فخذوه، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو عطا کرے وہ لے لو۔ سبحان اللہ۔ نبی جو دے وہ دیتا کون ہے؟ جس کے پاس ہوتا ہے وہی دیتا ہے۔ وہی دیتا ہے، بولو بھائی، بے شک جس کے پاس ہوتا ہے وہی دیتا ہے نا۔ دیتا ہے، جس کے پاس ہوگا ہی نہیں تو وہ دے گا کیا؟ صحیح۔ آپ نے صاحب سے مانگا 10 روپیہ، اس نے دیا اور پوچھا اور چاہیے، تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ ہے مٹیریل اندر ہے۔ ابھی آپ نے 20 روپیہ کسی سے مانگا، اس کے 10 بھی نہیں ہے تو وہ ادھر دیکھے گا ادھر دیکھے گا۔ تو جس کے پاس ہوتا ہے وہی دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو عطا کرے وہ لے لو۔ یہ نہیں کہ صرف نماز لے لو، یہ نہیں کہ صرف روزہ لے لو، حج و زکوٰۃ کا طریقہ لے لو، جو بھی دے وہ لے لو، بے شک جو بھی وہی دے سکتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہوتا ہے مگر دینے کا اختیار نہیں ہوتا۔ جیسے آپ نے اپنی بیوی کو 10,000 دیا یا اپنے بیٹے کو کہا رکھو، ایک تو پیسہ خرچ نہ کرنا، اور کوئی 10 روپیہ مانگے تو کہے گا ہے تو 10,000 مگر دینے کا اختیار نہیں ہے۔ کبھی ہوتا ہی نہیں، ہو کبھی دے دیا جاتا ہے اور دے کے دینے کا اختیار بھی دے دیا جاتا ہے۔ تو رب نے فرمایا رسول جو بھی دے وہ لے لو۔ یہاں سے میرے مصطفیٰ کے مالک و مختار ہونے کا پتہ چلا۔ اسی لیے امام اہل سنت عرض کرتے ہیں کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، اور دونوں چاہا ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ واہ واہ واہ، اس لیے پیارے تو نبی جو بھی دے تو نبی دیتے ہیں، ہم لیتے ہیں، نبی عطا کر رہے ہیں، ہمیں مل رہا ہے، نبی تقسیم کر رہے ہیں، ہم پا رہے ہیں، تو نبی دینے والے
ہم لینے والے، تو ہم لینے والے زندہ ہیں کہ مردہ؟ زندہ. ارے ہم لینے والے زندہ ہیں کہ مردہ؟ زندہ ہے نا. تو جب ہم لینے والے زندہ، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دینے والا؟ کبھی مردے کے پاس کچھ لینے گئے ہو؟ بولو. ابھی دیکھا ہے کہ کوئی مردہ بیل گاڑی چلا رہا ہے، ماروتی چلا رہا ہے، کسی مردے کو ٹرک چلا کے دیکھا ہے؟ اگر ایک مردہ چوراہے سے قبرستان سے اٹھ کے چوراہے پر پہنچے، پان کی دکان پر کہیں ایک بنڈل بیٹی دو، یہ یقین ہے کہ پوری دکان چھوڑ کے بھاگ جائے گا کہ پوری لے لو. اس لیے نہ مردہ دیتا ہے نہ مردہ لیتا. لینے دینے کی صلاحیت زندے میں ہوتی ہے، مردے میں نہیں ہوتی. زندہ لیتا بھی ہے، زندہ دیتا بھی ہے. تو جب ہم لینے والے زندہ، تو رب نے ہمیں زندے ہی کے پاس بھیجا. پتا چلا ہمارے نبی جو دے رہے ہیں، دینے والے مصطفیٰ زندہ. اسی آیت سے نبی کے مالک و مختار ہونے کا بھی پتا چلا، اسی سے زندگی کا بھی پتا چلا. نبی عطا کر رہے ہیں، نبی دے رہے ہیں، نبی تقسیم کر رہے ہیں، نبی بانٹ رہے ہیں. ہم لینے والے، نبی دینے والے. اب نبی کیا دیتے ہیں، ہم نبی سے کیا لیتے ہیں؟ تو شریعت مصطفیٰ سے لے لو، طریقت مصطفیٰ سے لے لو، معرفت مصطفیٰ سے لے لو، حقیقت مصطفیٰ سے لے لو، زندگی مصطفیٰ سے لے لو، بندگی مصطفیٰ سے لے لو، ایمان مصطفیٰ سے لے لو، عرفان مصطفیٰ سے لے لو، قرآن مصطفیٰ سے لے لو، مکان مصطفیٰ سے لے لو، عظمت مصطفیٰ سے لے لو، عزت مصطفیٰ سے لے لو، شہرت مصطفیٰ سے لے لو، رفعت مصطفیٰ سے لے لو، زندگی مصطفیٰ سے لے لو، بندگی مصطفیٰ سے لے لو، شہرت مصطفیٰ سے لے لو، شادی بیاہ کا طریقہ مصطفیٰ سے لے لو، کھانے پینے کا طریقہ مصطفیٰ سے لے لو. اس لیے کہ مختار کائنات ہے، جو چاہو مانگ لو. سبحان اللہ. مچل کے بولو سبحان اللہ. مختار کائنات ہے، جو چاہو مانگ لو. اور میرے نبی حیات ہے، جو چاہو مانگ لو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. سبحان بہت سے لوگ کہتے ہیں ان نبی سے کام مانگتے ہو، جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو، اللہ ہی دیتا ہے. اللہ سے مانگو، اللہ ہی دیتا ہے. اللہ سے مانگو، غیر اللہ سے مانگنا شرک. ڈھوس لگا دیتا ہے غیر اللہ. جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو. رات بھر ملا نے تقریر کیا، جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو، اللہ ہی دیتا ہے. اللہ سے مانگو. اب صبح کو میں نے دیکھا ناشتہ اپنی بیوی سے مانگا. بہت خوب. اور اللہ کا دینا، رسول اللہ کا دینا، یہ الگ الگ نہیں ہے. نبی وہی دیتے ہیں جو خدا دیتا ہے. فرق اتنا ہے کہ عطا خدا کی ہے، پتہ مصطفیٰ کا ہے. سبحان اللہ. واہ واہ. اسی پتے کو اعلی حضرت نے آسان کر کے بیان کر دیا. یا رسول اللہ، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، اور ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا. تجھے حمد ہے خدایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ. اس لیے پیارے، ایک حدیث پاک، یہ لوگ بیچارے چلتے پھرتے آدمی کو پکڑ لیں گے، کہیں گے بخاری کی حدیث پاک سناتے ہیں، بخاری. اور ہمارے جامعہ والے کہتے ہیں بخاری کی دھاؤ سنیں دینا. جس نے بخاری نہ دیکھی، الحمدللہ ہم لوگ بخاری پڑھتے ہیں تو سرما آنکھوں میں بریلی کا لگاتا ہے. سبحان اللہ. ہمیں خوب حدیثیں نظر آتی ہیں. انا قاسم. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. واللہ یعطی. سبحان اللہ. آقا فرماتے ہیں بے شک میں تقسیم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. بے شک بے شک. نبی دیتے ہیں، نبی تقسیم کرتے ہیں، رب عطا کرتا ہے. اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ یوں کیا،
یہ رب ہے موتی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 سبحان کہتے ہیں نظر نہیں آتا. جب ایسی حدیثیں آتی ہیں تو آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. نظر کمزور ہو گئی ہے. علاج بتا دوں. چشم سے چشمہ اتر جائے گا خود ہی ایک دن. سرمائے رضوی سے آنکھوں کو مجلا کیجے. اور میرے دوست دلکش راجوی کہتے ہیں ہے جس کی آنکھ میں ظلمہ کی دھند چھائی ہوئی. واہ 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 سبحان اللہ. ہے جس کی آنکھ میں ظلمہ کی دھند چھائی ہوئی ہے جس کی آنکھ میں ظلمہ کی دھند چھائی ہوئی اسے بریلی کا سرما لگا دیا جائے. واہ 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 واہ. بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا کیا کہہ رہے ہیں ہم سب دیکھتے ہیں ہمیں نظر آتا ہے. تو میں نے اپنے بزرگوں سے پوچھا سرکار یہ کہتے ہیں کہ نظر آتا ہے. تو ہمارے بزرگوں نے کہا نظر تو آتا ہے لیکن سنو معاملہ کیا ہے. اس حدیث کی عظمت ان کے دل میں دھستی کیوں نہیں؟ وجہ یہ ہے کہ جو عشق نبی چھوڑ کے پڑھتے ہیں بخاری جو عشق نبی چھوڑ کے پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری. اس لیے پیارے نبی جو عطا کرے وہ لے لو. سبحان اللہ. نبی جو تقسیم کرے وہ نبی جو دے وہ ہم لینے والے نبی دینے والے اور نبی ایسے دیتے ہیں. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. تو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیے خود بھی قرآن پڑھیے بچوں کو قرآن پڑھائیے. ورنہ میرے پیارے بہت سے ایسے جھٹکے آتے ہیں. ایک دور آیا تھا اسی بھارت میں بہت سے لوگوں نے کچھ آواز لگائی تھی. ہمارے علماء اہل سنت نے ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے کہا تھا اے دنیا والوں تم 10 آیتیں بدلنے کی بات کرتے ہو 20 آیتوں کو ہٹانے کی بات کرتے ہو. یاد رکھو زمانہ بدل سکتا ہے عمارتیں بدل سکتی ہیں ماحول تبدیل ہو سکتا ہے دریاؤں کا رخ بدل سکتا ہے مگر یہ کلام الہی قرآن پاک ہے قول محمد قول خدا فرمان بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیے خود بھی قرآن پڑھیے الحمدللہ. اس لیے پیارے کہ طلبہ ابھی جن کے سروں پر نورانی تاج رکھا جائے گا آقا سے پوچھو سوال کرو عرض کرو یا رسول اللہ یہ جو قرآن کے حافظ ہیں ان کے لیے انعام کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں ارے حافظ قرآن یہ ہے مگر ان کی برکت سے ان کے والدین کے سروں پر میدان محشر میں ایسا تاج ہوگا کہ سورج کی روشنی کم پڑ جائے گی. تاج اللہ اللہ بچہ حافظ قرآن ہو اور ماں باپ کے سر پر تاج کیا کہنا الحمدللہ. اسی لیے پیارے تو آپ سب پڑھاؤ اپنے بچوں کو قرآن ضرور پڑھاؤ انگریزی ہی پڑھاؤ ہندی بھی پڑھاؤ سنسکرت پڑھاؤ مگر قرآن کو پہلے پڑھاؤ. اس لیے اس کو کمزور مت سمجھو. بہت سے لوگ تو کہتے ہیں اے بیٹا انگلش میڈیم پڑھ لو قرآن پڑھنے کی ضرورت کیا ہے جب بڑے ہو جاؤ گے مولوی صاحب کو کہہ دیں گے وہ خود گھر میں آ کے پڑھا دیں گے. پڑھ پاؤ چاہے نہ پڑھ پاؤ لیکن انگلش میڈیم اب وہ انگلش میڈیم پڑھنے والا پڑھ رہا ہے اس کی ٹکٹ میں نے بلی آرٹیکٹ میں نے چوہا
ڈاگ مانے کتا، کتا بلی چوہا، کتا بلی چوہا. انگریزی کی ابتدا ہو رہی ہے کتا بلی چوہا سے. چلے ہیں قرآن کا مقابلہ کرنے. ہمیں یہاں کتا بلی سے شروعات ہو رہی ہے، قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ اللہ کے نام سے شروع. سبحان اللہ. اللہ. اسی لیے پیارے تو قرآن پڑھو. ایک وقت آیا تھا کسی نے کہا 30 ہٹاؤ 20 ہٹاؤ. ہمارے علماء نے کہا 10-20 آیتوں کی بات کرتے ہو، پورا کا پورا قرآن 6666 آیتیں ہیں، ہم سمندر کے حوالے کر دیں گے، مگر ہماری ایک شرط ہے اسے منظور کیا جائے. کہا وہ شرط کون سی ہے؟ کہا دنیا کی ہندوستان کے ہر لائبریری، کتب خانہ، یونیورسٹی، مدرسہ، مسجد، ایک ایک کتاب کو نکالو، ایک ایک ورق کو نکالو، سب کو سمندر کے حوالے کر دو. چلو سب لوگ سمندر کے کنارے پر کھڑے ہو کر اور تمام لوگ اپنی اپنی کتابوں کو آواز دو. اے اتھر وید تو آ جا، اے سام وید تو آ جا، اے گیتا تو آ جا، اے رامائن تو آ جا، اے توریت تو آ جا، اے انجیل تو آ جا، اے زبور تو آ جا، اور قرآن کو ہی پکارو. ساری کتابیں تو سمندر کے اندر خاموشی سے رہے گی، ان کے ماننے والے سر پیٹیں گے، مگر جب قرآن کی باری آئے گی تو قرآن الف لام میم سے لے کر الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والناس کی سین تک پوری صداقت کے ساتھ تو سمندر کے اندر ہوگا، مگر یہ لاکھوں لاکھ حافظ قرآن اپنا سینہ لے کر کے حاضر ہو جائیں گے اور اعلان کر دیں گے کہ فرمان مصطفیٰ کبھی ٹالا نہ جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اور ان کا غلام نار میں ڈالا نہ جائے گا جب تک رہے گا ایک مسلمان ہند میں، قرآن کو بھارت سے نکالا نہ جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب شریف، جلسہ دستار بندی، نعرہ تکبیر. واہ واہ واہ. بچوں کو قرآن پڑھاؤ. ایک جگہ سے میں جا رہا تھا گاڑی سے اپنی، دیکھا کہ ایک جنازہ جا رہا ہے، بڑی بھیڑ بھاڑ ہے. میں اتر گیا. میں نے لوگوں سے پوچھا تو کہا حضرت اپنے ہی والے ہیں، آئیے شرکت کیجئے نا. میں نے کہا بڑی بھیڑ بھاڑ نظر آ رہی ہے. کہا بہت جلوے والے ہیں، بہت رئیس آدمی ہیں، بڑا اچھا کاروبار ہے، لڑکے بڑے ترقی میں ہیں. میں نے کہا کتنے لڑکے؟ کہا 4. میں نے کہا کیا ہے؟ کہا تو انجینئر ہے. کہاں ہے؟ کہا وہ دیکھیے پینٹ بوسر پہنے اور ٹائی لگائے دور کھڑا، خود نماز جنازہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی، وہ 10 کو پھنسائے کھڑا ہے، بہت ترقی میں. دوسرا کہا وکیل صاحب ہے. کہاں ہے؟ کہا وہ بھی دور کھڑے. تیسرے کا انسپکٹر صاحب ہے، وہ بھی دور کھڑے. چوتھا کے بارے میں کیا بتائیں مولانا صاحب. ایک روز ابا نے کھینچ کر کے 3 جھاپڑ مارا غصے میں، وہ غصہ کر کے ایک مدرسہ اہل سنت میں بھاگ گیا. اب بھاگ کر کے وہاں کے اراکین بیچارے چندہ کر کے کھلاتے رہے، مدرسین پڑھاتے رہے. 3 سال میں پڑھ کے حافظ قرآن ہو گیا ہے. میں نے کہا ہے کہاں؟ کہا باپ کے 4 پائی کے سرہانے بیٹھا ہے. کر کیا رہا ہے؟ کہا باپ کے مغفرت کی دعا کر رہا ہے. سبحان اللہ. واہ. میں نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ کہ جن پر لاکھوں روپیہ خرچ ہوا وہ تو دور کھڑے ہیں. انجینئر بنانے میں، وکیل بنانے میں، انسپکٹر بنانے میں کتنا خرچ ہوا ہوگا؟ کہا 2500 لاکھ. میں نے کہا ان تینوں کے پڑھانے میں، نوکری دلانے میں 2500 لاکھ خرچہ ہو گیا، اس کو حافظ بنانے میں کہے 3 جھاپڑ. کچھ بھی نہیں، صرف 3 جھاپڑ حافظ قرآن ہو گیا. وہی بچہ بار بار اعلان کر رہا ہے میرے بھائیوں جس کا وضو نہ ہو وضو کر لو، نماز جنازہ کی سب بندی کر لو. اللہ اللہ. جب تیار ہو گئی صفائیں وہی بچہ آگے بڑھتا ہے مصلی امامت پر. سبحان اللہ. واہ واہ. نیت کرتا ہے تکبیر تحریمہ کے لیے، اپنے کانوں کی لو تک اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. نیت کی، ناف کے نیچے ہاتھ باندھا، صلاح پڑھی، تکبیر کہی، درود ابراہیمی پڑھی، تکبیر کہی، پڑھتا اللہم اغفر لحجنا، یہ اللہ بخش دے ہمارے زندوں کو. اللہم اغفر لحجنا ومیتنا، اور بخش دے ہمارے مردوں کو. پیارے آقا اس لیے فرماتے ہیں
کہ بعد مرنے کے سب سے پہلے جو کام آنے والی چیز ہے وہ علم دین ہے، اس لیے اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بعد مرنے کے سب سے پہلے کام آنے والی چیز علم دین ہے. قرآن پڑھاؤ. نماز ختم ہوئی، اب میں دیکھنے لگا آپ نے سب کچھ پڑھایا اپنے بچے کو. بے شک سب کچھ پڑھاؤ. ہماری جماعت میں انجینئر کی بھی ضرورت ہے، وکیلوں کی بھی ضرورت ہے، ہمارے یہاں ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے. بے شک پڑھاؤ، لیکن قرآن پہلے پڑھاؤ، جہان بعد میں پڑھاؤ. سب کچھ پڑھاؤ مگر قرآن ضرور پڑھاؤ، ورنہ اگر آپ نے قرآن کی تعلیم کو کمزور سمجھا، قرآن نہ پڑھایا، دنیا کی تعلیم دلائی، تو پھر وہی بچہ پہنچے گا ابا کی قبر میں. سیٹی کیٹ کیٹ مانے بلی، ہلٹی ریٹ کیٹ مانے چوہا، ڈاک مانے کتا. اے ابا کتا بلی چوہا، چوہا بلی کتا، کتا بلی چوہا، تینوں پہنچے. جب الحمد نہیں جانتا، سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں جانتا، چاروں قل پڑھنا نہیں جانتا تو کرے گا کیا؟ اس لیے پڑھاؤ اپنے بچوں کو. آپ نے سب کچھ پڑھا دیا، انجینئر بنا دیا، وکیل بنا دیا، منسٹر بنا دیا، برسٹر بنا دیا، نوکری دلا دی، ریلوے میں بھرتی کرا دیا، کانسٹیبل بنا دیا، آپ نے ڈاکخانے کا بابو بنا دیا، ملازم بنا دیا، غلام بنا دیا. آپ نے ڈاکخانے کا بابو بنایا تو غلام بنایا، آپ نے بینک کا مینیجر بنایا تو غلام بنایا، آپ نے کانسٹیبل بنایا تو غلام بنایا، آپ نے انسپیکٹر بنایا تو غلام بنایا. آپ نے اتنا پیسہ خرچ کر کے اپنے بچے کو غلام بنایا، اور اگر ایک بچے کو حافظ قرآن، قاری قرآن، عالم دین بنا دیا تو غلام نہیں قوم کا امام بنا دیا. یہ پیارے یہی کہتا ہوں، یہی ہے آرزو بہت عمدہ صاحب. تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. تو خود بھی قرآن پڑھو، ارے اس قوم سے قریب رہو. یہ پیدا ہونے کے پہلے سے لے کر مرنے کے بعد تک کام آتے ہیں مولانا. ابھی شادی نہیں ہوئی تو باپ چلا گیا مولانا صاحب، کیا بتائیں عمر جا رہی ہے بچے کی، رشتہ آتا ہے چلا جاتا ہے. حضرت مولانا نے ایک تعویذ بنایا، کہا سرکار حضور حافظ ملت کی بارگاہ میں حاضری دے لو، انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کام ہو جائے گا. 2 مہینہ بعد لوٹے، کہا حضرت رشتہ پکا. رشتہ تو ہو ہی گیا، رشتہ ہونے پر دعا کرے مولانا. اب 6 سال بیت گئے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا. پھر آئے حضرت 6 سال ہو گئے، بالکل لائن کلیئر ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. سرکار آپ نے ایک تعویذ دیا، کہا گھبراؤ نہیں، اللہ پر بھروسہ رکھو، بزرگان دین سے ہم دعا کرتے ہیں، انشاءاللہ ان سے التجا کرتے ہیں، وہ دعا کریں گے ضرور کام ہو جائے گا. لکھ کے تعویذ دیا، 9 مہینہ بیتے، دوڑتے چلے آئے مفتی صاحب قبلہ، آپ نے تعویذ دیا تھا نا، کام ہو گیا. سرکار کام ہو گیا، یہ لال ہے. اچھا میاں شادی نہ ہو تو دعا کریں مولانا، لڑکا پیدا نہ ہو تو تعویذ بناوے مولانا، لڑکا پیدا ہو جائے تو عقیقہ کا مسئلہ بتاوے مولانا، ختنہ کا مسئلہ بتاوے مولانا، 4 برس کا ہو تو بسم اللہ پڑھاوے مولانا، حافظ بناوے مولانا، قاری بناوے مولانا، مولانا بناوے مولانا، عالم بناوے مولانا، فاضل بناوے مولانا، میلاد پڑھے مولانا، میلاد پڑھاوے مولانا، اور شادی ہو تو نکاح پڑھاوے مولانا، اور مسئلہ بگڑ جائے تو وہ مسئلہ بناوے مولانا، بتاوے مولانا، مر جاؤ تو نماز جنازہ پڑھاوے مولانا، ہمیں تیجا میں کام آوے مولانا، 10واں میں کام آوے مولانا، 40واں میں مولانا، روزانہ مولانا، سالانہ مولانا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت خوب صاحب، بہت خوب. واہ واہ واہ. واہ واہ واہ. پیدا ہونے کے پہلے سے لے کے مرنے کے بعد تک کام آوے مولانا. پھر بھی دور رہو گے، اس کو لمحہ نہیں جی پاؤ گے ان سے دور رہ کر کے. سبحان اللہ. بہت عمدہ. اس لیے پیارے یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس لیے پیارے وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. سبحان اللہ. الحمدللہ. بہت عمدہ. بہت عمدہ. آپ جانتے ہیں ہر دور میں اہل علم کو بھی آزمایا جاتا رہا. اہل علم کے سامنے بھی سوالات ہوتے رہے. ایک
ایک یہودی آیا ایک دیہات میں، دیکھا کہ بیچارے سیدھے سادے مسلمان ہیں، ان کو بہکایا جائے. پہنچا 2-3 مسلمان بیٹھے تھے، کہا بھائی تو مسلمان میں یہودی. کہا پھر؟ کہا میرے کچھ سوالات ہیں میرے سینے میں چل رہے ہیں. کہا پھر کیا کریں؟ کہا ان کا جواب تم دے دو تو میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں. مسلمانوں نے سوچا بڑی اچھی بات ہے، ایک کا اضافہ ہو جائے گا. کہا ٹھیک ہے. کہا ایسا ہی نہیں، پورے مسلمانوں کو، پوری بستی کے لوگوں کو جمع کرو اور میں پھر سوال کرتا ہوں تب اس کا جواب دینا. بلایا، منادی کر کے سب کو جمع کر لیا گیا. جب سب جمع ہو گئے تو یہودی کہتا ہے مسلمانوں تم لوگ ہزاروں کی تعداد میں اکیلا، میرے کچھ سوالات ہیں ان کا جواب تمہیں دینا ہے. اگر جواب دے دیا تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا، اور نہ جواب دے پائے تو اس کا الٹا تمہیں کرنا پڑے گا، اپنا دھرم چھوڑ کے میرا دھرم قبول کرنا پڑے گا. تو سب خاموش کہ اگر بتا لے جائیں تو ایک ہی مسلمان ہوگا، اور نہ بتائیں تو ہم ہزاروں کو جانا پڑے گا. چپ. تب تک ایک کلو بھیا پہلوان بیٹھے تھے. کہا اگر پہلوانی کی بات آئے گی تو کوئی گڑبڑ پہلوان نہیں ہوں، جواب میں دوں گا، میں لڑوں گا. ایک جنبن بھیا کسان بیٹھے، تب تک بول اٹھے اگر کسانی کی بات آئے گی تو میں گڑبڑ کسان نہیں ہوں، جواب میں دوں گا. پہلے لوگ نام ایسا ہی رکھتے تھے نا، کوئی جمعرات کا پیدا ہو جائے تو جمعراتی، اور شبرات کا پیدا ہو جائے تو، اب برسات میں پیدا ہو جائے تو، منگل کا پیدا ہو تو منگلی، اور جنگل میں پیدا ہو جائے تو کلندر کے حساب سے لوگ نام رکھتے تھے. بول اٹھے تمہارا سوال، تمہارا چیلنج ہمیں قبول ہے، بولو کیا سوال ہے تمہارے. اس نے کہا تخت بچھاؤ. تخت بچھایا گیا. کرسی لگاؤ. کرسی بھی لگائی گئی. بیٹھ گیا اس پر. کہا اے مسلمانوں تم سے 3 سوال ہیں، جواب دینا پڑے گا. کہا بولو. اس نے کہا اے مسلمانوں بتاؤ اس وقت خدا کیا کر رہا ہے. کہا بتاؤ بیچارے دیکھ کے آئے ہو تو بتا دیں. کہا بتا. چپ. سوچ رہے ہیں، ذہن پر دباؤ ڈال رہے ہیں. کافی تاخیر ہو گئی. تب تک اس نے دوسرا سوال کر دیا، اے مسلمانوں بتاؤ خدا کا رخ کدھر ہے. کہ سوچ رہے ہیں، دباؤ ڈال رہے ہیں ذہن پر، مگر جواب نہیں بن سکا. تیسرا پھر سوال کر دیا، اے مسلمانوں بتاؤ خدا سے پہلے کیا تھا. اب چپ ہے سب، آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہیں. اس لیے پیارے اب کریں کیا؟ آنکھوں میں اشک ندامت کے سوا تھا بھی کیا اور کرتے بھی کیا. تب تک ایک طالب علم سینے میں قرآن لگائے ہوئے. سبحان اللہ. قرآن سینے میں لگانے کی چیز بھی ہے. یہ کتاب ہی ایسی ہے کہ سینے سے لگایا جائے. بہت سینے سے لگانے کے لیے آئی. تو وہی طالب علم آیا سینے میں قرآن لگائے ہوئے، پیچھے والے سے پوچھتا ہے ہلا کر کے، کیا بات ہے تم لوگ رو رہے ہو، آنکھوں میں آنسو ہے، وہ شیطان اوپر بیٹھا ہے، ماجرا کیا ہے. تو کہا بیٹا ہم تو پھنسے ہی ہیں، تم کہاں پھنس رہے، پیچھے سے نکل جاؤ. اس طالب علم نے کہا میں پیچھے سے نکلنے کے لیے نہیں آیا، میری قوم پھنسی ہو میں پیچھے سے نکل جاؤں یہ نہیں ہو سکتا. ارے مجھے بتاؤ معاملہ کیا ہے. کہا اتنے سخت سوالات ہیں بیٹا کہ کیا بتائیں. اب ہم سے مت پوچھو، اسی سے پوچھ لو جو اوپر بیٹھا. گھوم کے آئے سامنے کھڑے ہوئے. کہا کیا بات ہے، ان کو پھنسا رکھا ہے. ارے بیٹا تو کیا جواب دے گا، جب یہ چچا نہیں جواب دے پائے تو یہ بچہ تو کیا جواب دے گا. کہا کوئی ضروری ہے جو بات چچا نہ جانتا ہو بچہ نہ جانے. جیسے ایک کوا اپنے بیٹے کو سمجھا رہا تھا کہ یہ کالی کھوپڑی والا 2 ٹانگ والا جو ہے تمہارے لیے بہت خطرناک ہے، اس سے بچ کے رہنا. کہا کیسے بچیں گے. کہا دیکھنا کہ آ رہا ہے، تم بیٹھے ہو کہیں پر تو دیکھنا کہ آ رہا ہے، زمین پہ جھک کے ڈھیلا اٹھا رہا ہے، ڈھیلا اٹھا کے جب ہاتھ بڑھائے تو اڑ جانا. کہا ابا جب آوے، جب جھکے ڈھیلا اٹھاوے ہاتھ بڑھاوے تب ہم اڑے، کہیں راستے ہی سے ڈھیلا لے کے آ رہا ہو تو. کہا تب تو تم ہم سے بھی ہوشیار ہو. تو کبھی بچہ جو ہے چچا سے ہوشیار ہوتا ہے. تو کہا کوئی ضروری ہے کہ جو یہ نہ جانتے ہو میں بھی نہ جانتا ہوں. میں نے قرآن پڑھا ہے، قرآن، اور میرے استاد نے قرآن میں پڑھایا ہے تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا بیان قرآن میں موجود ہے. بے شک. سبحان اللہ. میں جواب دوں گا. یہ کیا جواب دیں گے. کہا تم دو گے تو تیار ہو جاؤ. کہا نہیں ایسے ہی نہیں. کہا پھر. کہا یہ بڑا بتاؤ. کہا کیا. کہا لیویا بڑا ہوتا ہے کہ دیویا. لینے والا بڑا ہوتا ہے کہ دینے والا. مانگنے والا بڑا ہوتا ہے کہ دینے والا. ارے بولو بھائی. دینے والا بڑا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بتاؤ مانگنے والا بڑا ہوتا ہے کہ دینے والا. کہا دینے والا بڑا ہوتا ہے. تو کہا تو سوال کرنے والا سائل، میں جواب دینے والا داتا،
تو کمتر میں برتر، پہلے اوپر سے نیچے. بہت خوب بھائی، اب وہ نیچے اتر کے کھڑا ہو گیا مجھے سے چھلا سنگھاڑا. نیچے کھڑا تو ہو گیا. اب طالب علم چڑھ کے بیٹھ گیا اوپر. کہا بول تیرا کیا سوال ہے، بول تیرا کیا سوال ہے. اس نے کہا بچے ابھی سنو گے تو حالت خراب ہو جائے گی. کہا بول نا. کہا بتاؤ اس وقت خدا کیا کر رہا ہے. کہا اچھا زور سے بول. کہا بتاؤ اس وقت خدا کیا کر رہا ہے. کہا ظالم اب بھی تیری سمجھ میں نہیں آیا. ارے خدا تجھے اوپر سے نیچے کر رہا ہے، مجھے نیچے سے اوپر کر رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کر رہا. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، تجھے بے عزت کر رہا ہے، مجھے عزت عطا کر رہا ہے. سبحان اللہ. تجھے ذلیل کر رہا ہے، مجھے عظیم کر رہا ہے. اللہ اللہ. یہ بات کہا. اچھا ایک بات بتاؤ. کہا کیا. کہا یہ بتاؤ خدا کا رخ کدھر ہے. کہا اچھا مجمع تو انہی کا تھا. اشارہ کیا گھر سے موم بتی لاؤ. دوڑ کے وہ موم بتی لائے تو سامنے جلا کر کے کھڑا کر دیا. کہا یہودی دیکھ رہا موم بتی. کہا ہاں. کہا جل رہی ہے. کہا ہاں. کہا روشنی پھوٹ رہی ہے. کہا ہاں پھوٹ رہی. کہا بتاؤ اس کا رخ کدھر ہے. بہت خوب، بہت چاروں طرف دیکھا. ہاں. کہا اس کا رخ تو چاروں طرف ہے. کہا ظالم عارضی نور، یہ موم بتی تو بھی بنا سکتا ہے، میں بھی بنا سکتا ہوں. تیرا بنایا نور، میرا بنایا نور. ہمیں جب اس کے رخ کا پتا نہیں تو جو نور ہی نور ہے بھلا اس کے رخ کا کیا پتا ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ. اب اور گھبرایا. یہی بچہ جواب دے گا. بچے نے کہا جلدی بول تیسرا سوال. کہا رال تو اندر جانے دے. تو میں جانتا ہوں لائن کلیئر ہے. کہا بتاؤ خدا سے پہلے کیا تھا. کہا میں تو بتاؤں گا خدا سے پہلے کیا تھا، لیکن اس سے پہلے تم بتاؤ. کہا کیا. کہا 10 سے الٹا گنتی سناؤ. کہا 10 سے الٹا گنتی کی نہیں. کہا ہاں جنو. کہا کیا تیرے مدرسے میں الٹا ہی پڑھاتے ہیں. کہا نہیں میرے مدرسے میں ٹھیک پڑھاتے ہیں سیدھا، لیکن جس کی کھوپڑی الٹا ہو جاتی ہے اس کو الٹے سے ٹھیک کرنا پڑتا ہے. جیسے بچپن میں 4 پائی بن رہا تھا تو بیچ میں ایک بان غلط ہو گیا، 4 مرتبہ آگے بڑھ گیا تو والد صاحب آئے تو کہا یار بیٹا غلط کر دیا. میں نے کہا کیا ہوا. کہا بیچ میں یہ ایک بان جو ہے الٹا ہو گیا. میں نے کہا ٹھیک کیسے ہوگا ابا. تو کہا ٹھیک یہ ہوگا کہ پھر سے اس سکھ کے وہیں تک لے جاؤ، پھر وہیں تک لے جاؤ، وہیں سے ٹھیک کرو. تو جو جہاں سے گڑبڑ ہوتا ہے وہیں سے ٹھیک کیا جاتا ہے. تو کہا 10 سے الٹا گنتی گن. تو کہا 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 کا پھر گن. کہا 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 کا پھر گن. کہا 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. کہا یہودی بتاؤ 1 سے پہلے کیا ہے. 1 سے پہلے کیا ہے. کہا 1 سے پہلے کچھ نہیں. کہا جب اس 1 سے پہلے کچھ نہیں تو جو واحد ہے اس سے پہلے کیا ہوگا، جو احد ہے اس سے پہلے کیا ہوگا، ہمیں جو ایک ہی ایک ہے اس سے پہلے کیا ہوگا. جب یہ واقعہ میں نے پڑھا وہ بچہ ہے کون، تاریخ بتاتی ہے وہ بچہ اپنے وقت کا امام اعظم ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اپنے وقت کا امام اعظم ہے. اللہ اللہ. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. واہ 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 واہ. اس لیے پیارے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. یہ علم کے آفتاب و مہتاب بیٹھے ہوئے ان سے قریب رہو، انشاءاللہ زندگی کے مسائل حل ہو جائیں گے، زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے گا. علم کی روشنی سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ دارالعلوم کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. میں جانتا ہوں کہ جامعۃ الاسلامیہ اشرفیہ مبارک پور عربی یونیورسٹی سبحان اللہ، وہاں کے طلبہ بھی تشریف لائے ہیں. مدرسین کا یہ نورانی قافلہ نظر آ رہا ہے سبحان اللہ. ہمیں اگر ایک مصباح ہی کسی جلسے میں پہنچ جائے تو اس جلسے کی کامیابی کی ضمانت ہے. بے شک بے شک، بہت عمدہ صاحب. اور پھر یہاں تو بارات ہے سبحان اللہ، دولہا بھی ہے باراتی بھی سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے اور جامعہ کا فیضان پوری دنیا میں عام کر دے. آمین. اس لیے پیارے تو سرکار جو عطا فرمائے وہ لے لو. بس ایک بات سن لو آخری، انشاءاللہ پھر حاضری ہوگی اور ضرور حاضری ہوگی انشاءاللہ.
اس لیے بس آخری بات چلتے چلتے سن لو، نبی جو عطا فرمائیں وہ لے لو، سبحان اللہ، نبی جو عطا کریں وہ لے لو۔ اس لیے صحابہ کرام صرف یہی نہیں جانتے تھے کہ نبی نماز بتانے آئے ہیں، روزہ بتانے آئے ہیں، جو زکوٰۃ کا طریقہ بتانے آئے، نہیں، نبی طبیب کائنات بھی ہیں۔ آج اگر کسی کے کچھ لگتا ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹے، سر پھوٹے، آنکھ نکلے، مجھے بتاؤ ایمانداری سے کہ پہلے ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہو کہ کسی مولانا صاحب کے پاس آتے ہو؟ ارے بولو بھائی، ڈاکٹر کے پاس پہلے جاتے ہو، مگر صحابی کا عقیدہ سنو، سبحان اللہ۔ حضرت قتادہ ہیں، ایک جنگ کے موقع پر آنکھ میں تیر لگا، آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا۔ حضرت قتادہ آنکھ کے ڈھیلے کو ایک ہاتھ سے دبائے ہوئے، ایک ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، دوران جنگ ایک ظالم کا تیر آنکھ میں لگا، آنکھ کا ڈھیلا باہر نکل آیا، اے اللہ کے پیارے نبی مجھ کو میری آنکھ دیجیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مجھ کو میری آنکھ دیجیے۔ آنکھ دیجیے۔ معلوم ہو رہا تھا وہاں اسٹاک میں رکھی، ایک کو نکالو دوسری لگاؤ، مگر عقیدہ دیکھو صحابی کا۔ اور جب سمجھ جاؤ گے عظمت صحابی تو کبھی نہیں بنو گے۔ سبحان اللہ، کیا کہنا الحمدللہ، جب سمجھ جاؤ گے عظمت صحابی کیا کہنا الحمدللہ۔ اس لیے پیارے تو صحابی ہیں، صحابی عقیدہ دیکھو، کہا یا رسول اللہ مجھ کو میری آنکھ دیجیے۔ آقا کو فرمانا چاہیے ایک قتادہ تیری آنکھ اللہ کے لیے نکلی ہے، اس کا صلہ تجھے اللہ دے گا۔ کوئی میں نے ہاسپٹل کھول رکھا ہے کیا اسپتال بنا رکھا ہے آنکھوں کا؟ لیکن نہیں، مصطفیٰ مسکرائے، سبحان اللہ۔ کیا چاہیے قتادہ؟ کہا یا رسول اللہ آنکھ چاہیے۔ آقا فرماتے ہیں قتادہ آنکھ چاہیے یا جنت؟ حضرت قتادہ ہی بڑے ہوشیار ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں مختار کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ سبحان اللہ، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جنت کا تذکرہ تو آپ نے کیا ہے، جنت تو میں نے آپ سے مانگی نہیں، جنت کا تذکرہ تو آپ نے کیا ہے، اس لیے جنت آپ اپنے کرم سے عطا کر دیجئے اور آنکھ میرے مانگنے سے دے دیجئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، دونوں ہاتھ میں لڈو، آنکھ بھی دیجئے، جنت بھی دیجئے۔ میرے نبی نے اپنا لعاب دہن، اللہ اللہ، وہ لعاب نبی اگر کھارے کنویں میں ڈالے تو پانی میٹھا ہو جائے، حضرت ابو بکر کی اینڈی میں لگ جائے، سبحان اللہ، تو شفائے کامل عطا ہو جائے، شفائے کامل مل جائے، شفائے کلی مل جائے، اللہ اللہ۔ آپ جانتے ہیں حضرت علی کی آنکھ میں لگ جائے تو شفا مل جائے، کھارے کنویں میں پڑ جائے تو پانی میٹھا ہو جائے، حضرت جابر کی ہانڈی میں پڑ جائے تو 1500 سے زیادہ لوگ کھا کے شکم سیر ہو جائیں۔ سبحان اللہ، ان کے یہاں بھی پیری مریدی ہوتی ہے، ہاں، یہ لوگ بھی کرتے ہیں۔ ایک پیر پہنچ گیا ہمارے علاقے میں ان کا، تو مرید نے کہا کہ حضرت میلاد کرو بھائی، تو میلاد تو کرتا نہیں تھا لیکن دبا ہوا تھا، تو اس نے کہا پھر کسی ٹائم کرا دینا، جلدی میں کہا نہیں آج کرو بھائی، تو کہا اچھا شام کو لوٹ کے ہم آتے ہیں، انتظام رکھنا کچھ تھوڑا بہت۔ تو گیا دوسری بستی میں، اس کے بہت سے چاہنے والے تھے، پورا ایک ٹریکٹر بھر کے لے آیا، 40 آدمی۔ اب بیچارہ غریب آدمی، اس نے صرف 4 آدمی کے کھانے کا انتظام کیا تھا، اور جب 40 پہنچ گئے تو بار بار اندر جائے باہر جائے، اندر جائے باہر جائے۔ پیر نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا وہی کر رہا ہوں جو تم نے کیا ہے، 4 آدمی کا انتظام ہے، 40 لے آئے ہو، کون کھلائے گا؟ اندر گیا، روٹی کی ڈھیرئی اٹھا کے لایا، چاول کی پتیلی لایا، سالن کی پتیلی سامنے رکھا، دیوار ڈاک کے بھاگ گیا۔ پیر صاحب انتظار میں بیٹھے ہیں، کہا وہ ارے کہا میاں آپ تو 40 آدمی لے کے چلے آؤ، بیچارے ہمارا شرم کے گھر چھوڑ کے بھاگ گیا۔ ہمیں یہ ان کا معاملہ ہے۔ حضرت جابر آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ میرے مکان پر آپ کی دعوت ہے۔ آقا فرماتے ہیں صحابہ سے، اے صحابیوں چلو حضرت جابر کے یہاں سب کی دعوت ہے۔ انتظام کیا تھا؟ آدھا کلو جو، ایک بکری، آدھا کلو جو، کتنے لوگ کھائیں گے؟ ارے میں سمجھتا ہوں ہمارے ابھی 10 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی ہمارے پیر صاحب کے ساتھ گیا تو کہا میاں ہم کسی کے ہاتھ کا بنایا نہیں کھاتے، اپنے ہاتھ کا بنایا کھاتے ہیں۔ تو آپ نے کمیٹی والوں سے کہا کچھ راشن پانی دے دینا اس کو، تو ان لوگوں نے 2 کلو آٹا دیا اور اسی حساب سے دال دے دیا اور سب تمام راشن دے دیا۔ تو اٹھ کے آیا، کہا میاں اتنے میں کیا ہوگا مجھے؟ کہا 2 کلو آٹا میں نہ ہوگا، بھائی اور دے دو اس کو، 2 کلو اور دے دیا۔ تو گیا بالٹی میں گھور کر کے پی لیا پورا،
اور چلایا تو میاں نے کہا بنایا نہیں، کہا میاں بنانے بھر کو تھا ہی نہیں، پورا گھول کے بالٹی میں پی لیا ہے، ناشتہ ہو گیا ہے، کھانا دیکھا جائے گا۔ ایسے ایسے کھانے والے کو بھی ہے۔ آدھا کلو کتنے لوگ کھائیں گے؟ آدھا کلو جو ہے۔ حضرت جابر آقا کو دعوت دے کے چلے آئے، سرکار 1500 سے زیادہ لوگوں کو لے کر کے آ گئے۔ اللہ اللہ، کچھ لوگوں نے کہا جابر دیکھا تم غریب آدمی تھوڑے سے آدھا کلو جو کا انتظام کیا ہے، یہ تعداد۔ حضرت جابر ارشاد فرماتے ہیں ان لوگوں سے، لوگوں سنو، میں نے اپنے آقا کی دعوت کی ہے تو میں نے اپنے آقا کا انتظام کیا ہے، ان سب کی دعوت میرے آقا نے کی ہے تو ان کا انتظام میرے آقا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، بہت خوب، ان کا انتظام میرے آقا فرمائیں گے۔ واہ، آقا فرماتے ہیں جابر کیا پکا؟ کہا بس ایک بکری ذبح کی ہے، سالن ہے، آدھا کلو جو کا آٹا ہے۔ نبی نے اپنا لعاب ڈال دیا۔ سبحان اللہ، نبی حضرت جابر کی ہانڈی میں اپنا تھوک مبارک ڈال دیں تو برکت ہی برکت، تمام صحابہ تبرک سمجھ کے کھائیں۔ اے چھوٹ بھائیو، نبی اپنا تھوک مبارک ہانڈی میں ڈال دے تو پوری قوم تبرک سمجھ کے استعمال کرے، ہمیں تم قوم کو نہ کھلاؤ، کسی دن اپنی ہانڈی میں تھوک کے دیکھو، وہ بیوی جو ہے نا اسی چمچہ سے چہرہ لالٹین کر دے گی۔ تیرا تھوک تیری بیوی کھانے کو تیار نہیں، تیرا بیٹا پینے کو تیار نہیں، وہ نبی کا تھوک ہے کہ پوری امت تبرک سمجھ کے پی رہی بے ہے، شک بے شک، فائدہ پہنچ رہا۔ اس لیے پیارے کہنے کا مقصد ہے، حضرت جابر آدھا کلو چاہتا پانچ کھانے آئی تھی، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، دیکھے کہ جابر کی طبیعت گھبرائی تھی، ہوئے جابر حیران کیا آقا نے لال، ہوئے جابر حیران کیا آقا نے لال، کھانا ختم نہ ہوگا کھلائے جا، لا الہ کی بولی بول، الا اللہ سے گھیرا کھول، اللہ سے قلب جگائے جا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ یا رسول اللہ، زندہ باد، اللہ اکبر، واہ واہ واہ، حضرت قتادہ کی آنکھ میں سرکار کا لعاب لگا، اللہ اللہ، حضرت قتادہ کی آنکھ میں لگتے ہی آقا فرماتے ہیں آنکھ کھولو، آنکھ کھولی تو پہلے سے زیادہ روشنی پیدا ہو گئی۔ سبحان اللہ، آقا نے جنت کی بشارت بھی دے دی، آنکھ میں لعاب لگایا تو لعاب بھی ٹھیک ہو گئی، اللہ نے شفا عطا فرمائی، جنت بھی دے دی، آنکھ بھی عطا کر دی۔ اے لوگوں یاد رکھو، تبھی تو میرے امام بریلی کی ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر پکار اٹھے، یا رسول اللہ، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ اس لیے پیارے، نبی جو عطا کریں وہ لے لو، نبی جو تقسیم کریں وہ لے لو، نبی دے رہے ہیں ہم لے رہے ہیں، نبی عطا کر رہے ہیں نبی بانٹ رہے ہیں، مختار کائنات ہے، جو چاہو مانگ لو، میرے نبی حیات ہے، جو چاہو مانگ لو۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔